السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ میں اب ان کو گستاخ رسول کہوں تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ایک مولوی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس نے کہا یہ بریلویوں کا پیدا کیا ہوا ہے حاضر و ناظر، کہتا ہے وہ کہتے ہیں رسول حاضر ہوتے ہیں ناظر ہوتے ہیں، دیکھو کہیں ہماری کرسی کے پاس آئے ہیں کیا؟ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ میرے عزیزو، تمہیں ان تمام چیزوں سے کیا غرض ہے؟ تمہیں کیا غرض ہے رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تم سے کیا مطلب؟ ہمارا عقیدہ ہے رسول آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ سارے ملائکہ سے افضل انبیاء ہیں، یہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ رسول، تمام نبی ملائکہ سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے۔ رسول پاک کا مقام بلند ہے یا فرشتوں کا مقام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک فرشتہ ہے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوگا، وہ ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام۔ بولو اس کو حاضر و ناظر نہیں ہے؟ بولو گے؟ وہ بتا بھی دے گا کہ کیسے حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک آنے واحد میں وہ پوری دنیا میں جہاں جس کی چاہے روح قبض کرتے ہیں، جس کا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پر 7:01 پر امریکہ میں کسی کی روح قبض کی، 2 منٹ پر ہندوستانی کسی کی روح قبض ہو رہی ہے، پر منٹ کتنے ہزاروں کی روح نکالی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ملک الموت ہندوستان میں کیسے آئے، امریکہ میں کیسے گئے؟ کون سا اتنا ایروپلین ہے جو انہیں لے کے گھومتا ہے؟ کیسے آتے جاتے ہیں؟ سفر کہاں سے ہے؟ تو ان کو کہنا پڑے گا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے۔ اے ظالمو، تمہیں معلوم ہے اللہ نے اتنی طاقت فرشتے کو دی ہے تو اپنے محبوب کو کتنی دی ہوگی، اپنے رسول کو کتنی دی ہوگی؟ وہ فرشتہ آنے واحد میں پوری دنیا میں جہاں سے چاہے روح قبض کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ہماری اس مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک ہی وقت میں دنیا کی مختلف جگہوں پر موجود بھی ہیں اور مختلف چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے عقل کا استعمال کیا، عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ نہ تو قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی، نہ حدیث شریف کا حوالہ دیا، نہ کسی کتاب کا کوئی ریفرنس دیا کہ یہ عقیدہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ صرف عقل کی بنیاد پر ایک عقیدہ گڑھا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر عقل ہی کی بنیاد پر عقیدے ثابت ہوتے تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تو قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، اور دلیل آپ نے بیان نہیں کی، کیونکہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ آپ نے جو دلیل بیان کی وہ 100% جہالت پر مبنی ہے، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، نہ ہی وہ دلیل عقل میں آتی ہے۔ اچھا، دلیل کیا بیان کی؟ کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کی ہر چیز سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تو ایک موت کا فرشتہ جو ایک آنے واحد میں دنیا کی مختلف جگہوں پر موجود رہ کر مختلف انسانوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت، یہ قدرت دی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کائنات کی ہر چیز سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تو کیا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت نہیں دی ہوگی؟ لہذا اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ کس قدر جاہلانہ دلیل ہے! ان بے وقوفوں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ایک جنس کو دوسری جنس کے ساتھ کمپیئر کر دیا۔ اول تو ان کا یہ کہنا کہ موت کا فرشتہ ایک ہی وقت میں دنیا کی مختلف جگہوں پر موجود ہے، یعنی حاضر و ناظر ہے، یہ غلط ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذات اپنے بندوں پر غالب ہے، اس نے اپنے بندوں پر نگراں فرشتے بھیجے ہیں، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک فرشتے کا نہیں بلکہ بہت سارے فرشتوں کا ذکر کیا کہ ہم اپنے فرشتے بھیجتے ہیں اور پھر وہ فرشتے اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء اکرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں
کہ موت کے فرشتے کو اللہ رب العزت نے بہت سارے مددگار فرشتے مہیا کیے ہیں جو مختلف انسانوں کی روح کو قبض کر کر کے موت کے فرشتے کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے جو ہر انسان کے ساتھ نگراں فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی زندگی پر حفاظت کرتے ہیں، جب اس انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہی فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور پھر ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ موت کا فرشتہ ہی سب کی روح کو قبض کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا ہے، اس کے لیے دنیا اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس طرح کی مثال دی گئی ہے۔ تو اس کے لیے دنیا ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے لیے ہے۔ تو کسی بھی مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یا کہیں پر بھی موت کے فرشتے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جس طرح اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ رہی بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو ان لوگوں نے ایک جنس کو دوسرے جنس کے ساتھ کمپیئر کر دیا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ملک الموت کے ساتھ کمپیئر کیا۔ ان کو حیا نہ آئی، یہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں اور اپنی گستاخیاں چھپاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے افضل ہونے کا اگر تمہارے نزدیک یہی معیار ہے کہ آپ کے اندر وہی قدرت وہی طاقت ہونی چاہیے جو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے دی ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ فرشتوں کے اندر تو یہ طاقت بھی ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کو کوئی بشری تقاضا لاحق ہوتا ہے۔ تو پھر مانو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ آپ کو کوئی بشری تقاضا لاحق تھا۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اور انسانوں کو بشری تقاضے لاحق ہوتے ہیں، جبکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تخلیق الگ طرح سے کی گئی ہے، ان کو کوئی بشری تقاضا لاحق نہیں ہوتا، وہ انسان نہیں ہوتے، اس لیے ان کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل جو انہوں نے بیان کی ہے یہ 100% جہالت پر مبنی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ دلیل عقل میں آتی ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے افضل ہونے کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کے اندر فرشتوں والی طاقت ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی افضلیت کے ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو مرتبہ نبوت عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، آپ کی افضلیت کے لیے یہی کافی ہے۔ تو آپ کی یہ دلیل کہ جب فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں، یہ بالکل جاہلانہ دلیل ہے، 100% جہالت پر مبنی ہے، اور یہ دلیل عقل میں بھی نہیں آتی، اس کا قرآن و حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے ثابت ہونے والا عقیدہ کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں، یہ بالکل شرکیہ اور گمراہی والا عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی بھی جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، نہ ملک الموت، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نہ ہی کوئی اور۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور حاضر و ناظر ہوتا، اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہوتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرما کے اس کا ثبوت دیتا، خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں فرما کر چلے جاتے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، صرف عقل کی بنیاد پر ایک عقیدہ گڑھا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کے عقیدے رکھنے سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔